PP 218 NA 157 میں فال کرتی ہے اور وہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر میرا بیٹا زین حسین قریشی ہیں، منتخب ہوئے تھے موسیٰ گیلانی کو ہرا کر، اور نیچے جو پیپلز پارٹی کے امیدوار لڑے ہیں ان کے بھائی پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اور ان کو ملک مظہر عباس خان نے شکست دی تھی واضح اکثریت سے۔ خدا کا کرنا ہوا، بقضاء الہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک ضمنی الیکشن سامنے آ گیا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے صاحبزادے کو ملک فاصف مظہر عباس خان، جو ان کی ساری کیمپین کے انچارج بھی تھے، کرتے دھرتے بھی تھے، نوجوان پڑھے لکھے بھاگ دوڑ کرنے والے، پارٹی اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ دے، اور ہم نے ان کو ٹکٹ دیا۔ لیکن پاکستان کی سیاسی اور نظریاتی سیاست کا زوال کا عملی مظاہرہ ہے PP 218۔ کس طرح؟ 7 ماہ پہلے اسی حلقے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دست و گریباں، موسیٰ گیلانی پیپلز پارٹی کے امیدوار اور عبدالغفار ڈوگر مسلم لیگ نون کے سابق MNA مسلم لیگ کے امیدوار، پوری کیمپین کی ویڈیوز فوٹیجز پورے ملتان کے میڈیا کے سامنے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جو کلمات کہتے رہے، ایک دوسرے پر جو کیچڑ اچھالتے رہے، اور پیپلز پارٹی کی نون نفی کرتی رہی اور نون کی پیپلز پارٹی نفی کرتی رہی، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 7 ماہ میں ایک الیکشن آتا ہے، ایک وفات پائی جاتی ہے بقضاء الہی، تو سارے نظریے تبدیل ہو جاتے ہیں، ساری سوچیں بدل جاتی ہیں اور شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیلکولیشن، اس کو کہتے ہیں سیاسی دیوالیہ پن، نظریاتی دیوالیہ پن۔ کیلکولیشن کیا گیا، کولڈ بلڈڈ کیلکولیشن، کہ اتنے ہزار ووٹ پڑے پیپلز پارٹی کو، اتنے ہزار ووٹ پڑے نون لیگ کو، ان کو اگر جمع کر دیا جائے تو تحریک انصاف نے یہ سیٹ نکالی تھی 45,000 ووٹوں سے، اور ان دونوں کو کلب کر دیا جائے تو نون اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ ووٹ بنتا ہے 62,000۔ جیتا جتایا الیکشن ہے، بڑا واضح الیکشن ہے۔ پھر 7 والے حلقے میں سکندر بوسن صاحب سابق وزیر اور MNA، ان کو ساتھ ملایا جائے تو ان کی فیملی کا بھی وہاں اثر ہے، پڑوس میں ہے، پرانا گھرانہ ہے، سیاسی گھرانہ ہے، تو ان کا بھی اثر رکھتے ہیں، تو ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 65-70 ہزار ووٹ لے کر ہم میدان میں اترتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کیا کر لے گی؟ ایک نمبر 2، شاہ محمود پر تو کوڈ آف کانڈکٹ لگ جائے گا، وہ بحیثیت MNA وزیر کیمپین کر ہی نہیں سکتا اور نہ کر سکا۔ زین قریشی پر تو ضابطہ اخلاق نافذ ہو جائے گا، اور ہوا وہ تو کیمپین نہیں کر سکے گا، اور ہم سب فارغ ہیں، ڈوگر صاحب فارغ ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہیں، موسیٰ گیلانی صاحب فارغ ہیں، اور سب مل کے ہم کیمپین کریں گے۔ رائے منصب علی صاحب سابق MPA منسٹر فارغ ہیں، ہم سب مل کے جتھا بنا کر ان کو اڑا دیں گے، اور نیریٹو یہ ہوگا کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل گئی، پنجاب میں تو ان کی کارکردگی صفر ہے، اور عوام نے مینڈیٹ کے ذریعے اظہار کر دیا، روز شام کو ٹاک شوز پہ بیٹھ کر رات کو بیانیہ تجزیے پیش کیے جاتے ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے، کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جی یہ ہو گیا، عثمان بزدار نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، پنجاب میں تو کوئی حکومت نہیں ہے، پنجاب میں تو یہ نہیں ہے، پنجاب میں وہ نہیں ہے، مہنگائی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پورا ان نے بیانیہ بنایا کہ تحریک انصاف کو ہرانا اس ضمنی الیکشن میں ایک
اظہار پبلک سینٹیمنٹ کا اظہار کرنا ہے اگینسٹ دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ. یہ بیانیہ بنایا گیا. اب مسلم لیگ نون کے جو وہاں امیدوار تھے 2018 میں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے جب آپ کا کوئی ٹکٹ لیتا نہیں تھا، میں آپ کا امیدوار تھا، مجھے ٹکٹ دی، میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. اس کو کہا نہیں، ہم نے الیکشن لڑانا ہے پیپلز پارٹی کو، گیلانی صاحب کو. گیلانی صاحب کے بچے اب ایک نیا فیصلہ کرنے والے ہیں. وہ کیا ہے فیصلہ؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو ہمیں پیپلز پارٹی کا مستقبل قریب میں دکھائی نہیں دے رہا، اور اگر ہم نے مستقبل میں سیاست کرنی ہے تو پنجاب میں تو اب سیاست ہو رہی ہے تحریک انصاف کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان. ہم 13 میں ہار گئے، ہم 18 میں ہار گئے، اور اگر ہم اگلا الیکشن بھی ہار جاتے ہیں، 3 مسلسل الیکشن ہار جاتے ہیں، تو سیاسی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. چنانچہ ہم آئندہ نون کی طرف شفٹ کریں. یہ ایک سوچ ان کے سرکلز میں چل رہی تھی. ابھی فیصلہ ہوا ہے نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. میں ان کے انر سرکل کی بات کر رہا ہوں. دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی اس لیے تھی کہ پنجاب میں تو حکومت بننی ہے، تحریک انصاف کی تو بننی نہیں ہے اگلی حکومت، یا نون کی بنے گی، یا نون کی اور پیپلز پارٹی کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، ایک الائنس اور کولیشن بن جائے گا. چاہے مرکز میں عمران خان وزیر اعظم بن بھی جائیں، پنجاب میں تو نون ہی کی حکومت بننی ہے. انتظامیہ بھی ہمیں یہ کہتی ہے، افسران سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، فلانے سے ڈیپ روٹس ہیں ان کی. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کو حکومت ملے، ممکن نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی اس لیے پیپلز پارٹی میں چلے گئے. چلے، ان کا فیصلہ ہے. ہم نے اپنا پینل بنایا، الیکشن لڑا، اور اللہ نے کامیابی دے دی. زین بھی جیت گئے اور ملک مظہر عباس خان بھی جیت گئے. اب یہاں ہوتی ہے میٹنگ لاہور میں. مسلم لیگ کی قیادت اس میں بیٹھی ہوتی ہے. میں نام نہیں لیتا کون کون تھا، مجھے سب کا پتہ ہے، کیونکہ جو اس میٹنگ میں راوی بیٹھا ہوا تھا وہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. تو اس نے مجھے منون لفظ بلفظ پوری کہانی سنائی، جس کو چیئر کر رہے تھے قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب. اور وہاں کہا گیا، اور کس نے کہا؟ ڈوگر صاحب نے کہا، سابق ایم این اے نے، کہ شہباز شریف صاحب یہ فیصلہ نہ کریں، ہمارا ووٹر بکھر جائے گا اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلے گا. آپ مہربانی کریں، میرے بھائی کو ٹکٹ دے دیں، ہم لڑتے ہیں. لیکن نہیں، فیصلہ ہو کے اوپر سے فیصلہ ہو کے کہ فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے، ایک میسج دینا ہے. اور اس میسج کے لیے ضروری ہے کہ تحریک انصاف کو شکست ہو، اور یہ میسج جائے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے، یہ تو مینڈیٹ چرایا ہوا مینڈیٹ تھا. دیٹس دا میسج. اور وہ بے نقاب ہو جائیں گے. تو پھر ڈوگر صاحب کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے ایم پی اب الیکشن لڑے ہیں، ملک ارشد صاحب، وہ علیحدہ نشست کرتے ہیں. اور وہ نشست کیا کرتے ہیں کہ ڈوگر صاحب مان جاؤ، میری مخالفت نہ کرو، مجھے ٹکٹ لے دے دو اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑنے دو، کیونکہ مجھے گیلانیوں کی سپورٹ چاہیے. گیلانیوں کی سپورٹ کے بغیر میرا کام بنے گا نہیں. ان کا ذاتی اثر رسوخ ہے وہاں پارٹی کے علاوہ. اور آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلا الیکشن میں پیپلز پارٹی بنے، نون کے ساتھ آپ کے ساتھ پینل بناؤں گا، کیونکہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہے نہیں وہاں. آپ کا تو خلا ہے، آپ کو ایک ونگ چاہیے، تو میں آپ کا ونگ بن جاؤں گا. یہ در پردہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی. انہوں نے اپنی پارٹی سے فراڈ کیا اور انہوں نے یہاں چال چلی، اور اس چال کے ذریعے یہ الیکشن کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جب آپ ان دونوں کا آپ کلب کرتے ہیں ووٹوں کو، تو یہ بنتے ہیں ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ کا
یہ بنتے ہیں, ان کو پول ہوتا ہے 30% ووٹ 2018 میں دونوں کو ملا کے, اور تحریک انصاف کو پڑتا ہے 22% ووٹ. ہم جیت جاتے ہیں کیونکہ ٹرائنگولر فائٹ تھی, اب ہو گئی 1 to 1 فائٹ, اکٹھے ہو گئے. تو 30 ایک طرف 22 ایک طرف, واضح الیکشن ہے. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ 30 سے نیچے آ گئے ہیں 22 پہ. 8% ان کا ووٹ گرا ہے اس الحاق کے بعد, یعنی کہ 8% حلقے کے ووٹر نے نون اور مسلم لیگ اور نون کے اور پیپلز پارٹی کے الحاق کو مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا ہم بھیڑ بکریاں ہیں, تم جب چاہو گھڑی تولا گھڑی ماشا, جب چاہو صلح کر لو, جب چاہو ہم پیٹ پھاڑ دیں گے, جب کہو ہم احتساب کریں گے, جب کہو یہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ اوپر بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہو, ہم نیچے ہم لوگوں کو فیس کیا کریں؟ محلوں میں, چکوں میں, آبادیوں میں ہم کیسے فیصلے کریں؟ ہم آپ کی خاطر پولنگ ایجنٹیاں کرتے ہیں, ہم لوگوں کی خاطر لڑتے ہیں, دست و گریبان ہو جاتے ہیں, اور آپ فیصلے کر لیتے ہیں. نہ ہم سے پوچھا, نہ ہم سے اعتماد میں لیا. کسی نون والے کو اعتماد میں لیا نہیں, کسی پیپلز پارٹی والے کو اعتماد میں لیا نہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ جو سٹنگ چیئرمین تھے پیپلز پارٹی کے, میں یکے بعد دیگر نام کہہ دیتا ہوں, جاوید بابر راہ, قاضر پور راہاں شہر کے سٹنگ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. وہ فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور تحریک انصاف کی سپورٹ کرتے ہیں. مہر سلیم سنڈل چیئرمین یو سی ٹاٹے پور ساتھ والی, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ چیئرمین بنے تھے بلدیات میں, اس فیصلے کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں اور تحریک انصاف کی سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں, شمولیت اختیار کرتے ہیں. خالد نواز لوٹھڑ چیئرمین پیپلز پارٹی یونین کونسل لوٹھڑ فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور تحریک انصاف میں شمولیت کر کے ہماری امداد کرتے ہیں. نور زمان مہے سٹنگ چیئرمین پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کو ٹھکراتے ہیں اور تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور ہماری سپورٹ کرتے ہیں. چودھری عبد الشکور گجر سٹنگ چیئرمین مسلم لیگ نواز کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور نون کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں. ملک ظفر راں ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ نون کے پی پی 218 کے, جن نے 25,000 ووٹ لیا 2018 میں, اس فیصلے پر احتجاج کرتے ہیں, جبکہ ان کو وعدہ کیا گیا کہ آئندہ ٹکٹ دیں گے. ٹھاپ لگائی, آئندہ ٹکٹ آپ کو دیں گے, اب مت گھبراؤ, آئندہ ٹکٹ آپ کا ہم سے لکھوا لو. انہوں نے کہا جی نہیں, یہ نہیں. کیوں؟ اگر آپ کو نظریاتی آئندہ بھی تو آپ نے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے نا, تو مجھے ٹکٹ دو یار, میں لڑنے کو تیار ہوں. میں ہار جاؤں گا تو کوئی بات نہیں, پارٹیاں ہارتی رہتی ہیں الیکشن, وجود تو زندہ رہتا ہے, نظریہ تو زندہ رہتا ہے, نشان تو بیلٹ پیپر پہ رہتا ہے. آپ نے تو شیئر کا نشان مٹا دیا, آپ تو نون کے ووٹروں کا سودا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, خدا نہ کرے. انہوں نے کہا نہیں, فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی فیصلہ ہو گیا تو السلام علیکم, میں تحریک انصاف میں جا رہا ہوں, اور وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. ایک غفار ڈوگر تو ہیں ایم این اے, ایک اور غفار ڈوگر ہیں جن کو کہتے ہیں سینئر. انہوں نے سپورٹ کیا تھا غفار ڈوگر صاحب کو, نون کو. انہوں نے نون چھوڑ کر اور وہ تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی. لیڈر جب اوپر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور جب زمینی حقائق سے لا تعلق ہو جاتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کا زوال تب شروع ہوتا ہے, جب پولیٹیکل لیڈرشپ کھوکھلی ہو جاتی ہے, نظریاتی طور پہ کھوکھلی ہو جاتی ہے اور گراؤنڈ ریالٹی سے نابلد ہو جاتی ہے. That is what the people decide. And the people said, we will take our own decisions. آپ لیڈرشپ جو مرضی فیصلے کر لے, ہمارا اپنا فیصلہ ہے. اور انہوں نے بلے پہ مہر لگا کر اور کل تحریک انصاف کو, یہ پہلا ٹیسٹ کیس تھا. میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہ پہلا ٹیسٹ کیس تھا کہ پوری اپوزیشن ایک طرف اور تحریک انصاف تنہا ایک طرف. This was testing the ground, and the ground has been tested, and the people have rejected this alliance. They have rejected this alliance. اب رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا.
اور اللہ نے کامیابی دے دی. میں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہیں مبارکباد دی ہے. میں ملک واسع عمران صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے والد مرحوم کو. اور کل رات میں نے ان کی قبر پر جا کر فاتحہ بھی پڑھی اور ان کو مبارکباد دی کہ آپ اصول پر کھڑے رہیں اور آپ کے بچے کھڑے رہے اور اللہ نے عزت دی تھی. بظاہر یہ الیکشن جیتا نہیں جا سکتا تھا, اللہ عزت دیتا ہے. اب میری 2 گزارشات ہیں. میری ایک گزارش ہے بلاول بھٹو زرداری سے. وہ ایک وفاقی جماعت کے سربراہ ہیں, چیئرمین ہیں, نوجوان ہیں, انہیں سیاست کر لی ہے. میں نے ان کو برٹش ہائی کمشنر کے ایک ریسیپشن پہ کہا تھا اور میں آج اس کو دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. میں نے کہا تھا بلاول آپ کی والدہ کے ساتھ رہے ہیں, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, بڑا اچھا وقت گزارا ہے. انہوں نے مجھے پنجاب کا صدر نامزد کیا تھا پیپلز پارٹی کا, آپ جانتے ہیں سب دوست بیٹھے. میں ان کی قربت پہ رہا. میں پیپلز پارٹی کے ہر ضلع کے ایک ایک کارکن کو جانتا ہوں, میں ان کے نفسیات کو جانتا ہوں, میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں. یہ جو آپ کر رہے ہیں اور جو کرنے چلے ہیں یہ نقصان دہ ہوگا. آپ جب تک ان چہروں سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے جو آپ کی زوال کا ذریعہ بنے, پیپلز پارٹی پنجاب میں ٹیک آف نہیں کر پائے گی. یوسف رضا گیلانی تو 5 سال وزیر اعظم تھے اس ملک کے, اربوں روپے کے فنڈز لگائے انہوں نے اپنے حلقے میں, نوکریاں بانٹی ریوڑیوں کی طرح.